آپ لوگ خود سوچیں، ہم لوگ اگر آپ کے کسی ریلیجیس میٹر کو، آپ کی کسی ہولی بک کے بارے میں، آپ کی کسی ریسپیکٹیبل یا ہولی پرسنالٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جو آپ کو پسند نہ آئے، تو آپ خود سوچیں آپ کے جذبات کس طرح سے ہرٹ ہوں گے۔ اس ڈھکن آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کس طرح کے سینسٹیو ایشوز کو لے کر بات کر رہا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر لائیو جو ہے وہ چل رہے ہیں، لائیو ویڈیوز بن رہی ہیں۔ بہرحال ابھی تک جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور کوئی اس طرح کا گنجائش نہیں بنتی کہ فورسفلی ان کو ایسا کیا جائے۔ جتنے بھی بھارتی لوگ بھارت میں موجود ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ مذہب کا قانون توڑنے پر، فورسفلی کنورژن آف ریلیجن کروانے پر جو لیگل ایکشن ہے وہ لیں اس کے اگینسٹ، اور بتائیں کہ یہ شخص جو ہے یہ دو تفرقوں میں فسادات کروا دے گا اور بھارت کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اس کی انسٹرکشن پہ، اس کی ڈائریکشن پہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ سیما حیدر جو ہے وہ بچوں کو وہاں پہ لے گئی، اور اے پی سنگھ گنگا جل پہ لے گیا ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے ایک مووی دیکھی ہوگی جو مجھے اس موقع پر بڑی یاد آ رہی ہے، اور ایک محاورہ بڑا یاد آ رہا ہے کہ رام تیری گنگا میلی ہوگی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے۔ جی ہاں، رام تیری گنگا میلی ہوگی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے۔ یہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ پاکستان سے غداری کرنے کے بعد، اپنے شوہر کے ساتھ غداری کرنے کے بعد، اپنے بچوں کے ساتھ غداری کرنے کے بعد، اور 5 ملکوں سے بھاگنے کے بعد، کیونکہ ایک نمبر کی بگوڑی ہے، جیسی بہن ویسا بھائی، اب پہنچ گئی ہے اشنان کرنے۔ اشنان کی ضرورت انہیں ضرور ہے، اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ پیش آئی ہے غلام حیدر کے آنے کے بعد۔ ضرورت بالکل ہے انہیں، لیکن شرم آنی چاہیے انہیں ایسا معاملہ کرنے سے پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن بچوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کا والد زندہ ہے، اور ان کا والد ایک مسلمان ہے، اور یہ پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کے اس میٹر کو چھیڑ رہے ہیں جو کہ بہت سینسٹیو ہے، اور یہ چھوٹے بچوں کو فورسفلی کنورژن آف ریلیجن کروا رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک نمبر کا ڈھکن اور بے روزگار وکیل ہے، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کرائم کر رہا ہے، یہ کتنے سینسٹیو ایشو کو چھیڑ رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ شخص بھارت کے ساتھ مخلص ہے، کیونکہ یہ ہندو مسلم فساد کروانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے بہت سارے ہمارے بھارتی بھائی، اور مجھے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ پاکستان کے اداروں نے کچھ نہیں کیا، اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اگر 25 کروڑ روپیہ بھی دیتے تو وہ اکاؤنٹ میں چلا جاتا۔ تو جس کسی بھارتی بھائی کو یہ خواہش یا آرزو ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ غلام حیدر اپنا اکاؤنٹ اوپن کرے، گوگل پہ ڈالے، اور اس میں ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں، جتنے مرضی ڈالر ڈالیں، اور ابھی پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں اور کتنی مدد کرتے ہیں۔ جس کو مدد کرنے کا زیادہ شوق ہے وہ اپنی طرف سے انڈیا سے ڈالے ڈالر سارے اکاؤنٹ۔ اگر نہیں ڈال سکتے روشن عظیم صاحب کا اکاؤنٹ دے دیتے ہیں، اس میں ڈال دیں۔ بھائی باتیں کرنا بہت آسان ہے، کسی پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی چیزوں کو کرنا بہت مشکل ہے، نظر جو ہوتی ہے نا، اس کو پہاڑ میں جانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن وہی کام اگر پاؤں سے کرنا پڑے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کئی دن، کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو باتوں سے تو کسی کو اوور نائٹ ہیرو کرنا یا زیرو کرنا بہت آسان ہے۔ جس کسی کو زیادہ جس کے دل میں جذبہ جاگ رہا ہے انسانیت کی خدمت کا، اس کو میں اکاؤنٹ پرووائڈ کرتا ہوں غلام حیدر کا یا روشن عظیم صاحب کا، وہ جتنے پیسے اس میں ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے، ٹھیک ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کتنے کے پیسے ڈالتے۔ رہی بات پاکستان کی گورنمنٹ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی، پاکستان میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ پاکستان میں ابھی انٹرم سیٹ اپ چل رہا ہے، اور پاکستان کا قانون اس نے جو توڑا ہے اس کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے، وہ اس وقت اس میں امپلائی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر باشعور آدمی کو پتا ہے کہ سیما حیدر اس وقت بھارت کے پنجے میں ہے، اور بھارت کا اس نے سیکورٹی کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے 2 افسران کو سسپینڈ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہاں سے وہ سیکورٹی بریچ کر کے آئی ہے، اور 5 اس نے آدھار کارڈ جعلی طور پر بنائے۔ کیا تو آپ کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں ہے، کیا ایکشن لے لیا اس کے اوپر ابھی تک؟ اور آپ بات ہمیں کر رہے ہیں جس کی سیکورٹی بریچ ہوئی ہے، پہلا فرض بھارت کا بنتا ہے کہ اس چیز کو اوپر کرے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک 90 ڈیز میں چارج شیٹ فائل نہیں ہو سکی، کیا آپ لوگوں نے کر لیا؟ جو لوگ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں
وہ وہاں پہ جائیں، چارج شیٹ فائل کروانے میں مدد کریں اور نکالیں، پروٹیسٹ نکالیں لوگوں کا کہ اس بگوڑی کو یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکیں. کیوں آپ اس کو سیلیبریٹی بنا رہے ہیں؟ بات مختصر یہ ہے کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، پریکٹیکل کرنا بہت مشکل ہے. سیما حیدر نے اس وقت جو ریسنٹلی قانون توڑے ہیں، اس نے پاکستان کا قانون توڑا ہے، دبئی کا قانون توڑا ہے، نیپال کا قانون توڑا ہے، بھارت کا قانون توڑا ہے. لیکن ہر کم عقل شخص کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ بھارت کی جورسڈکشن میں ہے اور بھارت کے پنجے میں ہے اور بھارت کا قانون اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. تو جس کسی ہمارے بھارتی بھائی کو یہ گمان ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ اے پی سی پہ مذہب توڑنے کا مقدمہ تو درج کروا کے دکھائے، باقی باتیں تو بات کی ہے. بہرحال ہم سے جو ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اس میں پروسیڈنگ کر رہے ہیں، روشن عظیم صاحب کر رہے ہیں. اور اگر روشن عظیم صاحب کی کاروائی سے غلام حیدر سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اس کے پاس چوائس ہے. پاکستان میں بہت سارے وکیل ہیں، کسی کو بھی ہائر کر سکتے ہیں. لیکن جب غلام حیدر ان کی کاروائی سے سیٹسفائیڈ ہے، پوری طرح سے سیٹسفائیڈ ہے اور ان کے کہنے پر پاکستان ہے، تو دین کسی اور کو تنقید کرنے کا میرے خیال میں یہ نہیں بنتا. اور اپنی دکانداری چلانا جو ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے اس طرح کی باتیں کر کے. بجائے یہ کہ ٹرولنگ کرے، تنقید کرے، پریکٹیکلی سٹیپ لے اور چیزوں کو پروو کرے. تو میری یہاں جتنے بھی بھارتی ہیں ان سے درخواست ہے کہ مذہبی قانون توڑنے پر اے پی سنگھ جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے. اور ایک انٹرنیشنل مدعے میں پاکستان مخالف نعرے لگانے پر جو 1 کروڑ بھارتی وکیلوں کی بدنامی کروائی، اس پہ ہمارا تمام بار کونسل سے مطالبہ ہے کہ اس کا لائسنس سسپینڈ کروا کے اس پہ جانچ کروائی جائے. آپ لوگ یہ کام کروا لیں تو میں آپ کو سلوٹ پیش کروں گا، بجائے آپ یہ کہ پاکستان پہ تنقید کریں. ہم سب کے لیے سافٹ اینڈ سیٹ ویو رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص پروپیگنڈا کرے گا، نیگیٹو انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کرے گا، یا کسی کو اوور نائٹ ہیرو یا زیرو بنانے کی کوشش کرے گا، یا ایک غلط میسج دینے کی کوشش کرے گا، تو میں آپ کو بتا دوں میں اس شخص کی ایسی بینڈ پہ جاؤں گا کہ ساری زندگی وہ یاد رکھے گا کہ یہ کیا ہوا ہے. آپ لوگ خود سوچیں، ہم لوگ اگر آپ کے کسی ریلیجیس میٹر کو، آپ کی کسی ہولی بک کے بارے میں، آپ کی کسی ریسپیکٹیبل یا ہولی پرسنالٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جو آپ کو پسند نہ آئے، تو آپ خود سوچیں آپ کے جذبات کس طرح سے ہرٹ ہوں گے. اس ڈھکن آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کس طرح کے سینسٹیو ایشوز کو لے کر بات کر رہا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر لائیو جو ہے وہ چل رہے ہیں، لائیو ویڈیوز بن رہی ہیں. بہرحال ابھی تک جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور کوئی اس طرح کا گنجائش نہیں بنتی کہ فورسفلی ان کو ایسا کیا جائے. جتنے بھی بھارتی لوگ بھارت میں موجود ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ مذہب کا قانون توڑنے پر، فورسفلی کنورژن آف ریلیجن کروانے پر جو لیگل ایکشن ہے وہ لیں اس کے اگینسٹ، اور بتائیں کہ یہ شخص جو ہے یہ 2 تفرقوں میں فسادات کروا دے گا اور بھارت کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اس کی انسٹرکشن پہ، اس کی ڈائریکشن پہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن شرم آنی چاہیے انہیں ایسا معاملہ کرنے سے پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن بچوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کا والد زندہ ہے اور ان کا والد ایک مسلمان ہے، اور یہ پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کے اس میٹر کو چھیڑ رہے ہیں جو کہ بہت سینسٹیو ہے، اور یہ چھوٹے بچوں کو فورسفلی کنورژن آف ریلیجن کروا رہے ہیں. اور یہ جو 1 نمبر کا ڈھکن اور بے روزگار وکیل ہے، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کرائم کر رہا ہے، یہ کتنے سینسٹیو ایشو کو چھیڑ رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ شخص بھارت کے ساتھ مخلص ہے، کیونکہ یہ ہندو مسلم فساد کروانا چاہتا ہے.